नाज़रीन, इराक की जानिब से मोसाद के ठिकानों को निशाना बनाया गया है और इसके साथ साथ जो उनके हसास मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको हिट किया गया है। बहुत बड़ा हमला ये इराक की जानिब से हुआ है और इसके साथ साथ नाज़रीन गज़ा में जो सेंटर का एरिया है उसमें शदीद लड़ाई जारी है और इसराइली जो कमांड सेंटर्स हैं गज़ा के अंदर उनको इस वक्त निशाना बनाने की इतलात आ रही है। इसके साथ साथ नाज़रीन खबर यह है कि इसराइल को जो फौजी गाड़ियां हैं उनकी शदीद किल्लत हो गई है और पता ये चला है कि गज़ा के अंदर इतनी बड़ी तादाद में इसराइल की फौजी गाड़ियां तबाह हुई हैं कि अब शॉर्टेज हो गई है और वो मंगवाएं कहाँ से, वो एक अलग मसला बना हुआ है। तो ये बहुत सारे मसाइल जो हैं वो इस वक्त इसराइल को फेस करना पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। वेस्ट बैंक के अंदर पिछले कई घंटों से शदीद तरीन लड़ाई जिसको आप कहते हैं कि वो वेस्ट बैंक के अंदर इस वक्त जारी है, जिसमें फ़लस्तीनी जो फाइटर्स हैं उनकी शहादतें भी रिपोर्ट हो रही हैं। इसराइली फ़ौज को भारी नुकसान हो रहा है। तो एक बहुत बड़ी लड़ाई इस वक्त वेस्ट बैंक में चली है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपके सामने जो बरतानिया में तारीख रकम हुई है, बरतानिया में एक ऐसी तब्दीली आई है जो पूरी तरह से मामलात को बदल के रख देगी। फ़लस्तीन कॉज के हवाले से सबसे बड़ी तब्दीली बरतानिया के इलेक्शन में इस वक्त आ चुकी है। और सबसे पहले मैं एक तस्वीर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये जॉर्ज गैलवे हैं, ये ज़रा आप स्क्रीन पर देखिए। ये सीनियर तरीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन हैं, 7 दफ़ा के ये मेंबर बने हैं, ठीक है। इस वक्त भी ये पार्लियामेंट के मेंबर हैं। इनकी एक पार्टी है और वो इस इलेक्शन में जीत गई है, यानी ये बल्दियाती इलेक्शन में। और ये शदीद तरीन मतलब ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने सपोर्ट किया फ़लस्तीन कॉज को। और अब इस तस्वीर में देखें कि ये पोलिंग सेंटर के ऊपर वो पोस्टर लेकर खड़े हुए हैं फ्री पैलेस्टाइन का, यानी जो बरतानिया में इलेक्शन हुआ है वो सारे का सारा फ़लस्तीन के ऊपर हुआ है, ठीक है। इसीलिए वो जो अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है ना कि अमेरिका का जो इलेक्शन है वो मिडिल ईस्ट के ऊपर हो रहा है, फ़लस्तीन जंग के ऊपर हो रहा है, ठीक है। वहाँ पर सारे मामलात उसी तरह चले हुए हैं। तो उसका सबसे पहला बड़ा मुजाहरा मतलब अजीम ताकत बरतानिया वहां पर देखने को मिल गया है कि वो कैंडिडेट, वो पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां, अब ये कोई इनकी मतलब 2 ही वहां पर मेन पार्टीज है, एक कंजर्वेटिव है, एक लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव हुकूमत में है जिसको बहुत बुरी शिकस्त हुई है और लेबर जो है वो इधर ऑपोजिशन में है और उसको 1000 से ज़्यादा सीटें मिली हैं। और उसको भी गलती वो ये कर गई कि आखिरी टाइम के ऊपर उसने इसराइल की हिमायत में बयान दे दिया, इस वजह से उसकी सीटें कम हो गई। तो ये छोटी छोटी पार्टियों वाले जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर वो फ्री पैलेस्टाइन के पोस्टर लेकर खड़े हुए थे, उनकी पार्टियां जीत गई। इतनी सीटें जीत गई ये छोटी छोटी पार्टियां, 150, 200 सीटें जो इन्होंने कभी नहीं जीती थी। यानी पूरी तरह से अवाम जो है वो वहां पर फ़लस्तीन के साथ खड़े हो रहे हैं। और ये इतना बड़ा वाकया है कि यानी क्रिश्चियंस को साथ मिलाने के लिए इसराइलियों ने कितना अरसा लगाया, सदियां लगाई, कई मजहबी तब्दीलियां वो लेकर आए, ठीक है। क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म की एक टर्म उन्होंने जनरेट की, जिस तरह से उन्होंने ईसाइयों को बताया कि हम अल्लाह के चुनिंदा लोग हैं, जनाब जीसस आएगा तो हम उसका इस्तकबाल करेंगे, फ़लाँ लंबी डिबेट है, आपके सामने हम वो चीज़ें रख चुके हैं। ये इतनी बड़ी तब्दीली है, यानी सदियाँ इसके पीछे हैं, ये हिमायत हासिल करने में सदियां इसके पीछे, और यहां से वो टर्निंग पॉइंट हो रहा है। यानी ये इतना हिस्टोरिक मोमेंट है। और इस वक्त अगर आप मगरबी मीडिया उठाकर देखें तो मतलब हैरान है वो सारे और शदीद परेशान भी हैं कि ये इस वक्त हुआ क्या है। यानी बरतानिया के इलेक्शन में इतना बड़ा अपसेट वो फ़लस्तीन कॉज के ऊपर इतना अपसेट, तो बाकी सारा यूरोप अब उसको समझ आ गई है कि भाई मामला क्या है। तो यूरोप तो समझे गया, इसराइल की हिमायत से यूरोप अब गया। इसराइल जंग बढ़ाएगा तो अपने बलबूते पर बढ़ाएगा, लेकिन यूरोप अब इस काबिल नहीं है। यूरोप अब इस पोजीशन में नहीं रहा कि वो इसराइल की जो है वो हिमायत कर सके। तो पिछली वीडियो में हमने तफसीली उन इलेक्शंस के ऊपर डिस्कशन किया है। अब ये इतनी बड़ी चीज़ है कि आगे मुसलसल हम
4-5 दिनों तक मुसलसल इसके बारे में आपको बताते रहेंगे और दूर तक इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो आप तक मालूम होते रहेंगे। यानी ये एक ऐसा वाकया है जो जिसने बुनियाद रख दिया, आगे आने वाली जो बहुत सारी हिस्ट्री है, बहुत सारे वाकयात हैं वो इससे रिलेटेड हैं, तो इसके इम्पैक्ट्स हम अगले दिनों में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब ज़रा पहले हम आगाज़ करते हैं जो इराक का नाज़रीन अटैक हुआ है। इराक ने नाज़रीन हमला किया था इसराइल के ऊपर, तिल अवीव को निशाना बनाया था। अभी रिपोर्ट्स ये सामने आई है कि वहां पर कौन कौन से हसास एरियाज को निशाना बनाया गया। यानी इससे पहले तो हमें यह पता चला कि इराक ने तिल अवीव को और बियरशेबा को निशाना बनाया, लेकिन वहां पर उसने किसको हिट किया वो इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है। और पता यह चला है कि इराक के अंदर मुसाद का जो हेडक्वार्टर है, मुसाद के जो ठिकाना है, उसको नाज़रीन निशाना बनाया गया। यानी सबसे हसास तिल अवीव, और तिल अवीव में भी मुसाद का ठिकाना। इतनी बड़ी ये मिलिट्री रियलिटी है जो यहां पर बदल रही है कि तंजीमें जो है वो ऐसे ऐसे हथियार, ऐसे ऐसे ड्रोन्स, प्रोजेक्टाइल्स लेकर बैठी हुई हैं जो इसराइल के एयर डिफेंस को नाकाम कर रही हैं, फिर तिल अवीव के एयर डिफेंस को नाकाम कर रही हैं, फिर मुसाद के ठिकानों पर अलग एयर डिफेंस लगा हुआ है उसको नाकाम कर रही हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस बता रही है टारगेटेड अब्राहम इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स इन बेयरशेबा एंड मुसाद गलीलोत इंटेलिजेंस सेंटर इन द तिल अवीव। बेयरशेबा भी ये सेंट्रल इसराइल का एरिया है, ठीक है, सेंट्रल इसराइल का एरिया है। जहां तक पहुंचना, इतना डीप जाकर हमला करना एक अनप्रेसिडेंटेड और अनबिलीवेबल है। फिर तिल अवीव के अंदर जाकर ये जो है वो हमला किया है। फिर साथ इराक की जानब से ये एक स्टेटमेंट भी सामने आई और इसको बड़ा डेंजरस स्टेटमेंट कहा जा रहा है इसराइल की तरफ से। इराक कह रहा है देयर इज अ बैंक ऑफ टारगेट्स फॉर इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक which is huge and large and they will be targeted in a way different from what is expected। वो कह रहे हैं इराक के अंदर भी बहुत सारे ऐसी हैं जिनको हमने टारगेट करना है, हमारे निशाने पर हैं बहुत सारे टारगेट्स, ठीक है, उनको हम हिट करेंगे और ये बिल्कुल डिफरेंट होगा जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग अटैक वहां पर करेंगे। तो एक्स ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो इस वक्त हमले भी कर रही है, एक्सपैंड भी कर रही है और साथ इस तरह की स्टेटमेंट भी दे रही है और मतलब उसमें वार्न कर रही है कि हम ये भी करने जा रहे हैं। यानी तिल अवीव पर हमला भी कर दिया, साथ स्टेटमेंट भी दे दी कि हम ये भी करने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि चूंकि मुआहदा प्रोसेस के अंदर है तो वो प्रेशर क्रिएट करके रखना चाहते हैं, मुकम्मल एक दबाव बना के रखना चाहते हैं कि अगर मुआहदे से तुम फिरते हो तो फिर ये चीजें तुम्हारे लिए तैयार है। यमन ने एस्केलेशन और एक्सपेंशन करके बहरा रूम के अंदर भी चला गया, साथ ये भी अनाउंस कर दिया कि अगर तुमने ये मुआहदा ना माना और रफा पर ऑपरेशन किया तो फिर इससे भी आगे हम ये करने के लिए तैयार है। यानी एक्सपेंशन भी कर ली, साथ एक थोड़ी सी स्पेस भी छोड़ दी उन पर दबाव बनाने के लिए कि अगर तुम ये नहीं करते तो फिर ये तुम्हारे साथ होने जा रहा है। और अब अगर आप देखिए कि ये जो बार बार नेतन्याहू और उसके इंतहा पसंद कबीना ये रट लगाकर बैठे हुए हैं कि रफा पर जाएंगे, रफा पर जाएंगे, इसराइली कमांडर्स क्या बात कर रहे हैं, यानी इसराइली मीडिया किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि रफा ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा। इसराइली मीडिया कह रहा है देयर इज नो पिक्चर ऑफ विक्ट्री अवेटिंग अस इन रफा। यानी ये कोई फ़लस्तीन का हिमायती मीडिया या एक्सपर्ट या कोई ऐसा बात नहीं हो रही, इसराइल का मीडिया, उनके कमांडर्स कह रहे हैं कि देयर इज नो पिक्चर ऑफ विक्ट्री इन द रफा वेटिंग अस। वहां पर कोई ऐसी फतह नहीं है जो हमारा इंतजार कर रही है, ठीक है। तो इससे दो चीज़ें हैं, पहली बात तो ये कि उनका असल मकसद ही निहत्ते लोगों को शहीद करना है, वहाँ पर उनको मतलब इतनी बमबारी करना कि वो मिस्र के अंदर दाखिल हो जाए। इनका पहले दिन से ये प्लान था, इतनी बमबारी करना, इतने फाके की सूरत हाल वहाँ पर पैदा करना, एड को बंद करना कि ये यहाँ से दौड़ जाएंगे। वो प्लान नाकाम हुआ तो इसलिए ये हर सूरत में रफा, यानी दुनिया भर की रिपोर्ट्स और इसराइल के अंदर की रिपोर्ट्स, उसमें यह बिल्कुल साफ है कि भाई रफा में जाकर भी इसराइल को विक्ट्री नहीं मिल रही। तो फिर सवाल यह है कि जब रफा में जाकर भी हमास खत्म नहीं हो रही उनके मुताबिक, तो फिर वहां पर जाने का पर्पज क्या है। आप जब कहते हैं कि हमने हमास को खत्म करना, तो हमास तो खत्म नहीं हो रही, तो फिर वहां पर जाने का मकसद क्या है। तो इकलौता मकसद यह है कि फलस्तीनियों को वहां से धकेलना। वो जो सितंबर 2023 में नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन में वो जो मैप दिखाया था, न्यू मिडिल ईस्ट मैप, उसको ना भूलें। ये सारी जंग उसके मुताबिक चल रही है। वो ये सारी ज़मीन जो है वो हड़पना चाहते हैं, ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये उससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इनका हशर क्या होगा, इनका अंजाम क्या होगा, वो खुद अपने आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं
کہ وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر کوئی وکٹری ہمارے لیے نہیں ہے۔ اچھا پھر ناظرین ایک اور بڑی اہم چیز سامنے آئی ہے، وہ بھی ان کے شکست کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پتہ یہ چلا، اسرائیلی میڈیا نے خود یہ انکشاف کیا ہے کہ جو سیکیورٹی وہیکلز ہیں، ملٹری وہیکلز ہیں، ان کی شارٹیج ہو گئی ہے۔ اب بندہ پوچھے یہ شارٹیج کیوں ہوئی ہے؟ وہ شارٹیج اس لیے ناظرین ہوئی ہے کہ وہ ساری غزہ کے اندر استعمال ہوئی ہے۔ غزہ میں ہنڈریڈز آف وہیکلز ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں۔ دیکھیں اور تو کہیں پر وہیکلز تباہ نہیں ہوئی، لیبنن بارڈر کے اوپر تو نہیں ہوئی، شام کے بارڈر پر تو نہیں ہوئی، اگر کچھ ہوئی ہیں تو وہ ویسٹ بینک کے اندر زیادہ سے زیادہ ہوئی ہیں، لیکن اصل جو لڑائی ہوئی ہے وہ تو غزہ کے اندر ہوئی ہے، وہیں پر ان کی یہ وہیکلز استعمال ہوئی ہیں۔ تو وہ اتنی بڑی تعداد میں استعمال ہوئی ہیں، مطلب تباہ ہوئی ہیں، حملہ ان پر ہوئے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ڈسٹرائے کیا گیا ہے کہ اب ان کی شارٹیج ہو گئی۔ اگر آپ یاد کریں تو ایک سیٹلائٹ امیج بھی الجزیرہ نے جاری کی تھی، CNN نے بھی ایک جاری کی تھی کہ اس میں ایک جیسا ہوتا ہے نا کہ قبرستان بنا ہوا ہے گاڑیوں کا، وہ اس وقت بھی ایک امیج جو ہے وہ جاری کی گئی، اور یہی صورتحال ان کے جو ٹینکس کی بھی ہے۔ اتنے زیادہ ٹینکس وہاں پر تباہ ہوئے ہیں کہ سیٹلائٹ امیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گریو یارڈ فار دا ٹینکس اینڈ وہیکلز وہاں پر بنا ہوا ہے۔ اسرائیلی میڈیا دیکھیے، اسرائیل از ایٹ کریٹیکل پوائنٹ، اٹ از آن دا ورج آف شارٹیج آف وائٹل سیکورٹی وہیکلز۔ فوڈ کی وہاں پر قلت ہو رہی ہے، امپورٹنٹ جو ضروریات ہیں زندگی کے لیے وہ اس کی قلت ہو رہی ہے، ملٹری سامان کی ان کو قلت ہو رہی ہے۔ اکلوتا جو راستہ کھلا ہوا تھا وہ اب یمن اس کے اوپر حملہ اس نے شروع کر دیا، آگے چل کر حزب اللہ وہاں پر اٹیک شروع کر دے گی۔ باقی عراق کی تنظیمیں بھی کہہ چکی ہیں کہ ہم میڈیٹرینین سی میں ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ان کو پوری طرح سے اس وقت گھیرا جا رہا ہے۔ آگے ناظرین چلتے ہیں تو غزہ سے خبریں آ رہی ہیں، غزہ میں اس وقت لڑائی جاری ہے، اور غزہ سے جو خبریں فی الحال آ رہی ہیں وہ سینٹر سے آ رہی ہیں۔ ان کی جو زیادہ ڈپلائمنٹ ہے وہ سینٹر میں نت زریم کے اوپر، تو وہیں پر حملے ہو رہے ہیں۔ اوپر نارتھ سے آ کر حماس حملے کر رہی ہے، ادھر ساؤتھ سے نیچے سے جا کر اوپر حملے کر رہی ہے، تو اسی کوریڈور کے اوپر جو ہے مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ 2 3 4 کی رپورٹ ہمارے پاس آئی ہے، الیکسا برگیڈ یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے ایک بار پھر کمانڈ اور کنٹرول سینٹرز کو نشانہ بنایا۔ اب یہ کوئی بلڈنگ نہیں ہوتی، انہوں نے مطلب ٹینٹ لگا کر یا کسی جو آلریڈی بلڈنگ موجود ہے اس کے اندر کہیں پر اپنا جو پورا ایک کنٹرول سینٹر کے لیے جو بھی ان کو اکوپمنٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ وہاں پر ڈپلائی کیا ہوا ہے، بس اتنی سی بات ہے، یا وہ ٹینٹس کے اندر رکھا ہوا ہے، تو ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ سپلائی لائن ٹو دا نیٹ زریم ایکسس ود بیراج آف ہیوی کیلیبر مورٹار شیلز، کیونکہ سپلائی لائن تو یہیں پر آ رہی ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک نشانہ بنایا تھا، تو فوج یہاں پر ہے تو بار بار سپلائی بھی یہیں پر آ رہی ہے، تو نئی جو سپلائی آ رہی تھی اس کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ بامبڈ بیراج آف ہیوی کیلیبر مورٹار شیلز on the position of occupation soldiers and vehicles in شیخ عجلان۔ شیخ عجلان کا ایریا ہے جہاں پر اسرائیلی فوج کی جو پوزیشنز ہیں، یعنی یہاں پر بھی کچھ تعداد میں موجود ہے، اس کو بھی ہٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ قسام برگیڈ یہ بتا رہی ہے ٹارگیٹڈ اینیمی فورسز پریزنٹ ان نیت زریم ایکسس ود 114 mm شارٹ رینج رجوع میزائل سسٹم۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ بار بار نیت زریم ہی کا ذکر آ رہا ہے، کیونکہ بڑی تعداد میں فوج یہیں پر ہے تو یہیں پر آ کر حملے ہوں گے، لیکن اس میں ڈفرینٹ بات یہ ہے کہ حماس آ کر ان پر حملے کر رہی ہے، اوپر سے، نارتھ سے اور نیچے ساؤتھ سے بھی۔ پھر قسام برگیڈ بتا رہی ہے بامبنگ آف دا آکوپیشن فورسز نیئر کبوتز نریم ود میزائل سالوو۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت غزہ کی صورتحال ہے، اور سینٹر کے ایریا میں فی الوقت ہمیں تو یہی رپورٹس آ رہی ہیں کہ سینٹر کے ایریا میں ہی فی الوقت لڑائی جاری ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین اگر ویسٹ بینک کی صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کریں تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پچھلے 12 گھنٹوں سے شدید ترین لڑائی جاری ہے۔ پچھلے 12 گھنٹوں سے دیر الغشون کا ایریا ہے، یہاں پر اس وقت سب سے بڑی لڑائی جاری ہے، اور یہاں پر فلسطینی فائٹرز بھی شہید ہوئے ہیں، کچھ سویلینز کی شہادتوں کی بھی خبریں آ رہی ہیں، اور اسی طرح اسرائیلی فوج کو بھی یہاں پر بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے 12 گھنٹے فائٹنگ کا، مطلب اگر آپ اس کو ذرا امیجن کریں کہ یہ غزہ سے یہ بالکل ڈیفرنٹ لڑائی ہے، یہاں پر اسرائیلی فوج آئی ہے اور وہاں آمنے سامنے کلیشز ہو رہے ہیں، بندوقوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو بہت بڑی تعداد میں ان کی وہیکلز آئیں، ٹھیک ہے، اور بہت بڑی تعداد میں ان کی فوج آئی، اور آگے سے منظم جو فلسطینی فائٹرز ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کلیش کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ ویسٹ بینک کے اندر اسلحہ نہیں ہے، یہ اب اس 7 اکتوبر کی جنگ کے بعد وہاں پر اسلحہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور وہ باقاعدہ ان سے منظم طریقے سے لڑ رہے ہیں، وگرنہ ہمیشہ ویسٹ بینک میں دیکھیں گے کہ وہ چاقو سے حملے یا گاڑی سے حملہ ہوگا، کیونکہ وہاں پر اسلحہ نہیں ہے، ان کا چونکہ پورا کنٹرول ہے،
تو اسلحہ ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اب ان کے پاس اسلحہ پہنچ رہا ہے، اور یہ بھی سوال ہے کہ وہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ جب انہوں نے پہلے مینج کیا ہوا تھا تو اب ان کے پاس اسلحہ کس طرح سے پہنچ رہا ہے؟ اس کے علاوہ 3 اور خبریں دیکھیے ویسٹ بینک کے حوالے سے۔ الیکسا مرٹائر بریگیڈ بتا رہی ہے جینن کے سٹی سے، our fighters engaged in fierce clashes with machine guns with the occupation forces and their military vehicles storming the town of Jabba from several fronts۔ جینن کے علاقے میں سیورل فرنٹ سے اسرائیلی فوج اندر آئی ہے اور اس کو کلیش کیا ہے ود مشین گنز اینڈ ایکسپلوسیو ڈیوائسز، ٹھیک ہے، مطلب کئی ذریعوں سے، کئی راستوں سے اسرائیلی فوج نے اندر گھسنے کی کوشش کی ہے، لیکن بھرپور ان کے ساتھ جو ہے وہ ریزسٹنس کی گئی ہے۔ پھر رام اللہ کے ایریا میں دیکھیے الیکسا مرٹائر بریگیڈ بتا رہی ہے our fighters engaged in fierce clashes with the occupation forces and their military vehicles storming the جلازون کیمپ نارتھ آف دا سٹی ود مشین گنز اینڈ ایکسپلوسیو ڈیوائسز۔ تو زیادہ سے بڑا زیادہ جو ویپن ان کے پاس ہے وہ مشین گنز ہیں یا ایکسپلوسیو ڈیوائسز ہے، اور وہی یہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس میں بہت ساری ہوم میڈ ایکسپلوسیو ڈیوائسز بھی شامل ہیں، وہ یہاں پر کی جا رہی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہر شہر میں، اب رام اللہ کو آپ ان ویسٹ بینک کا دارالحکومت سمجھ سکتے ہیں جہاں پر فلسطینی اتھارٹی بیٹھتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہر شہر میں اسرائیلی فوج، اس کو باقاعدہ لکھا جاتا ہے سٹارمنگ دا سٹی، یعنی وہ جس طرح سے آتے ہیں نا، کئی گاڑیوں کے ساتھ حملہ آور ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ جیسے کوئی طوفان آ گیا تو ان کو جو ہے وہ اندر وہ گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ پھر ان کا ریزسٹنس فائٹرز ٹارگٹ آکوپیشن وہیکلز ود ایکسپلوسیو ڈیوائسز ڈیورنگ دیئر سٹارمنگ آف دا ٹاؤن آف ازون ایسٹ آف دا سٹی آف کلکیلیا۔ اب یہ کلکیلیا سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر بھی جو ایک بڑی لڑائی ہے وہ جاری ہے۔ اچھا، یہیں پر ناظرین جارڈن سے خبر ہے کہ میسیو لیول کے اوپر جو پروٹیسٹ ہیں وہ اس وقت جارڈن کے اندر جاری ہیں۔ وہاں پر بھی آپ سمجھ لیں کہ لوگ اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب یہ جو معاہدہ ہے یہ کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، برطانیہ سے بڑی آپ کے سامنے مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اگر برطانیہ میں لوگ اتنا ریئیکشن دے سکتے ہیں، وہ کرسچنز جن کے لیے اسرائیل کی حمایت ایک مذہبی فریضہ بنی ہوئی تھی، اگر وہ اتنا بڑا ریئیکشن دے رہے ہیں تو جو دروازے پر بیٹھا ہے جارڈن، اس کے عوام کیا ریئیکشن دیں گے؟ وہ جو نسلاً فلسطینی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی ایک ہی مطلب تھا، پورا یہ فلسطین تھا۔ جارڈن جو ہے وہ بھی ایک پوری فلسطینی ریاست کا حصہ تھا۔ یہ جب ورلڈ وار 1 ہوئی ہے نا، تو برطانیہ کے قبضے میں یہ والے علاقے آئے ہیں تو اس نے اس میں سے جارڈن ایک الگ ملک بنایا ہے۔ ویسے یہ تھا کہ یہ پوری ایک فلسطینی ریاست تھی، اسی لیے یہ جو گریٹر اسرائیل کا اپنا میپ پیش کرتے ہیں اس میں جارڈن کے علاقے بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ سارا ہی فلسطین تھا، اور ان میں تو وہ سینائی کا علاقہ بھی آتا ہے اور باقی بھی علاقے آتے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی جو جارڈن ہے وہ تو سارا ہی فلسطین تھا۔ تو وہ آبادی میکسیمم جو ہے میجورٹی وہ نسلاً فلسطینی ہے۔ تو مجھے صرف یہ سمجھا دیجئے، اگر ترکی کے لوگ اتنا بڑا ریئیکشن دے سکتے ہیں، اگر برطانیہ کے لوگ اتنا بڑا ریئیکشن دے سکتے ہیں، اگر امریکی طلبہ اس وقت اگر امریکہ میں انتخابات ہو رہے ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بائیڈن ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکا، ٹھیک ہے، بائیڈن کے ساتھ ہوتی کیا الیکشن میں، ٹھیک ہے، اس کے بھی 2-4 مہینے پڑے ہیں۔ تو اگر برطانیہ کے لوگ اتنا بڑا ریئیکشن دے سکتے ہیں تو جو دروازے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کتنا بڑا ریئیکشن دیں گے؟ تو اس وقت صرف انتظار وہاں پر کیا جا رہا ہے کہ معاہدہ کس رخ اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر سمجھ لے کہ صورتحال کسی کے کنٹرول میں نہیں آئے گی۔ لوگ اس وقت شدید غصے میں ہیں۔ جارڈن کے اندر سب سے زیادہ، مڈل ایسٹ میں اگر سب سے زیادہ کہیں پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں تو وہ جارڈن کے اندر ہو رہے ہیں، اور یہ کسی سے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی سے یہ صورتحال سنبھالی نہیں جائے گی۔ سب سے پہلے جو ایفیکٹ ہوگا وہ جارڈن ہوگا۔ اچھا، یہ ایک چیز ہوگی۔ پھر ناظرین، اسرائیل کے اندر ایک نیا سروے سامنے آیا جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ میجورٹی آف اسرائیلی پریفر سیز فائر ڈیل اوور رفح انویژن۔ 54% جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے، یعنی وہ انتہا پسند اسرائیلی جو باہر سے آئے، زمینوں پر قبضہ کیا، ان کو یہاں پر عیاشی کے ساتھ، غنڈہ گردی بدماشی کے ساتھ جگہ دی گئی۔ یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر جو نیشن ہے، باقی دنیا میں کئی نیشنز ہیں، ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، بالکل یہ ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ یہ دوسرے بر اعظموں سے اٹھ کر آئے اور یہاں پر باقاعدہ گھر چھین کر ان کے گھر بنے ہیں۔ دیکھیں، باقی جو نیشنز ہیں وہ اپنی نیٹو لینڈز کے اوپر رہ رہی ہیں، ان کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہ کہیں اور سے اٹھ کر آئے ہیں اور انہوں نے گھر چھینے ہیں، ایک بندے نے گھر چھینا ہے، تو یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو وہ آج کہنے پر مجبور ہوئے ہیں، جو سیلیبریٹ کرتے ہیں غزہ کے اوپر جب بمباری ہوتی ہے تو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بامز کے اوپر جا کر نیمز جو ہے وہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یہ بامز جو غزہ میں جا کر گرتے ہیں، یہ بڑا پراؤڈلی وہاں پر جا کر اس ہر بم کے اوپر اپنا نام لکھتے ہیں،
ٹھیک ہے، اور ساتھ پھر ویڈیوز بناتے ہیں، جب دھماکہ ہوتا ہے تو وہ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ وہ ہیں. اور آج کہہ رہے ہیں جناب 54% کی تعداد آئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے، جنگ آگے نہیں بڑھنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کتنے جوگا ہے وہ یمن نے ان کو دکھا دیا. برطانیہ کی یہ حالت ہو گئی. فرانس آلریڈی فلسطین کے حق میں ووٹ دے چکا ہے. جرمنی کب تک چلے گا؟ وہاں پر ایک اندر لاوا وہاں پر پک رہا ہے اور بہت بڑی تعداد میں وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو یورپ کہاں ہے؟ یورپ اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہے. ناروے، اسپین، وہ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ پوری طرح سے فلسطین کے ساتھ پوزیشن لے کر کھڑے ہوئے ہیں. بہت ساری یورپی ریاستیں فلسطین کو ریکگنائز کرنے جا رہی ہیں. تو اسرائیلیوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی یہ ہٹ دھرمی ہے ہماری، جتنا اس کو کھینچ لیں لیکن انجام ہمارا پہنچ رہا ہے. یہ جنگ آگے بڑھ رہی ہے تو ہم اپنے انجام کو جا رہے ہیں. وگرنہ وہ 400 جو فیملیز نے خط لکھا ہے سولجرز کی، وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اچھا، اسی کے ساتھ ناظرین بمباری جاری ہے اور 3 فیملیز شہید ہوئی ہیں. پچھلے کچھ گھنٹوں میں 32 ٹوٹل شہادتیں ہو گئی ہیں. پچھلے کچھ گھنٹوں میں رفح کے اندر بھی بمباری جاری ہے اور غزہ کے اندر بھی جاری ہے. تو صرف افسوسناک بات یہ ہے کہ دیکھیں بمباری مسلسل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہ ہم نہیں رکوا سکے، پوری دنیا نہیں رکوا سکی. اس وقت بھی جب بہت ساری چیزیں دنیا میں تبدیل ہو رہی ہیں، پریشر کریٹ ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہیں پر جو شہادتیں ہیں وہ جاری ہیں اور ان کو کوئی نہیں رکوا سکا. یہ سب سے بڑا انسانیت کا فیلئر ہے. اس لیے جاپان کے پروفیسرز بھی لکھ رہے ہیں کہ جو ویسٹرن نظام ہے وہ غزہ کی ریت میں گاڑ دیا گیا ہے اور یہ نظام اپنی پوری طرح سے ساکھ کھو چکا ہے. اب یہ نظام جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا. یہ آپ دیکھیے گا، یہ جنگ بندی ہو بھی جائے گی تو یہ نظام سروائیو کرنے والا نہیں ہے. اس نے اپنی وقت کھو دی ہے. اب ایک نیا نظام آئے گا، اس کے تحت یہ دنیا جو ہے وہ چل نہیں سکتی. پھر کولمبیا سے خبر یہ ہے کہ کولمبیا کے پریزیڈنٹ نے آفیشیل نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. یعنی جو انہوں نے پرسوں اناؤنس کیا تھا کہ ہم اپنے تعلقات ختم کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ، آج ان کا جو ہے وہ آفیشیل نوٹیفیکیشن آ چکا ہے. تو بات ناظرین یہ ہے کہ صورتحال تو بہت کمپلیکس ہے. یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کو ہاں نہ میں آپ سمجھ نہیں سکتے. اس کے بہت ساری ڈائمینشنز ہیں، اس میں بہت ساری گریڈ گیمز چل رہی ہیں. دنیا کا اقتدار اس جنگ کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا ہے. دنیا کی فارن پالیسی، دنیا کی جیو پولیٹکس، دنیا کی سیکیورٹی، دنیا کا اکنامک، دنیا کی میری ٹائم سیکیورٹی، وہ ساری اس جنگ کے اوپر آ کر کھڑی ہو گئی ہے کہ یہ جنگ کیا رخ اختیار کرے گی. تو دنیا کے معاملات، دنیا کا نظام، دنیا کے الائنسز، دنیا کی فارن پالیسی، دنیا کے اکنامک نظام، وہ سارا اس کے مطابق چلے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے اس کو آپ ہاں نہ میں نہیں سمجھ سکتے. اس کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں. تو فی الحال بس بات وہیں پر کھڑی ہوئی ہے اور ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ سیز فائر ہو جانا چاہیے. ساری دنیا اس بات کی ڈیمانڈ کر رہی ہے. لیکن نیتن یاہو کے ہوتے ہوئے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ سیز فائر ہو جائے گا؟ یعنی وہ تو میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا ہوں کہ جب تک نیتن یاہو ہے تو ہاں یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ سیز فائر کے معاہدے کے اوپر دستخط کرے گا. ٹھیک ہے، تو ابھی بھی تازہ ترین خبریں بھی اسرائیل سے یہی آ رہی ہیں مختلف سورسز کے ساتھ کہ اسرائیل مکمل جنگ بندی کے اوپر راضی نہیں ہے. تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا رخ اختیار کرتا ہے. لیکن اگر آپ اوورآل سینیریو دیکھیں تو اگر اسرائیل جنگ کا بھی فیصلہ کرتا ہے تو وہ اپنے اختتام کا فیصلہ کرے گا. اسرائیل اگر جنگ کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اپنے اختتام کا فیصلہ کرے گا. جب جنگ ہوگی تو پھر ساری دنیا دیکھ لے گی. یورپ، میں نے آپ کو بتا دیا، یورپ اسرائیل کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ الیکشن ہے. بائیڈن اس کو زیادہ لمبا نہیں کہہ سکتا. جو امریکی طلباء کا جو کر رہے ہیں وہاں پر وہ تاریخ ہے اور بائیڈن اس کو زیادہ لمبا نہیں جھیل سکتا. یہ دنوں کی بات ہے، زیادہ سے زیادہ دنوں کی بات ہے اور اسرائیل کو تو ابھی سالوں چاہیے. تو یہ کیسے کریں گے؟ یہ جنگ ہار چکے ہیں اور ان کو سرنڈر کرنا ہی پڑے گا. ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ حافظ.